ایک نمازی اور پرہیزگار بندے کو خدا سے ملنے کا اشتیاق ہوا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ جنگل جنگل کریا کریا خدا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن خدا نہ ملا۔ کسی اور نمازی نے مشورہ دیا کہ خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو 40 دن کا چلہ لگاؤ، تمہیں خدا مل جائے گا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا، اور اس اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹ کے رہ گیا۔ اس کا سارا وقت آہوزاری، راز و نیاز میں گزرتا۔ 36ویں رات اس شخص کو غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ کل شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ، تمہیں خدا کی زیارت ہو جائے گی۔ وہ شخص بڑی بے قراری سے بتائے گئے وقت کا انتظار کرنے لگا اور دوسرے دن وقت مقررہ سے پہلے وہاں پہنچ گیا اور بازار کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی دوران اس نے ایک بوڑھی عورت کو بھی دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اصل میں وہ اسے بیچنا چاہتی تھی، اور جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا، اماں جی 4 ریال ملیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی، بیٹا میں 6 ریال میں بیچوں گی۔ ہر کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت انتظار کرنے لگی۔ جب وہ فارغ ہوا تو بوڑھی عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، 6 ریال میں کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے جو دوائی تجویز کی ہے اس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی کو بڑے غور سے دیکھا، دائیں بائیں پرکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، ماں جی یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی لگ رہی ہے، اگر آپ اسے بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ دکاندار بولا، ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعائیں دیتی ہوئی جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ عابد شخص کہنے لگا کہ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اور جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے دکاندار سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، اور آپ نے 25 ریال میں اسے خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا، میں نے برتن نہیں خریدا بیٹا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے 1 ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد شخص کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا، اور اتنے میں غیب سے آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہوں کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ اور کسی درویش نے کیا خوب کہا ہے کہ جب دنیا خریدو گے تو دین کا نقصان کرنا پڑے گا۔
اور جب دین کی طرف جاؤ گے تو دنیا میں نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کر دیجیے کریں۔